الرحمن الرحیم ابتباد میڈیا روم کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت و بلال خان تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسکیو 1122 کے ترجمان. آئیے ہم ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. جی سر، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں. میرا نام فراز بلال صدیقی ہے اور ریسکیو 1122 ہری پور میں جو ہے ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. جی سر، اچھا، یہ جو ریسکیو 1122 کا یہاں ہری پور میں کام شروع ہوا، یہ کتنے عرصے سے اسٹارٹ ہے؟ اس کو تقریباً عرصہ جو ہے وہ 4 سال ہو گئے ہیں. 2018 سے جو ہے ہماری جو سروسز ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہری پور میں جو ہے فعال ہیں. اچھا، تو گزشتہ سال 2022 میں آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ آپ کو کتنی کال وصول ہوئی ہیں اور کتنے آپ نے ساری ڈیٹیل آپ بتا دیں. گزشتہ سال 2022 کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ریسکیو کنٹرول روم کو جو ہے اس وقت تک 2,43,710 کالز جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں، جن میں سے غیر ضروری، تنگ کرنے والی یا ارریلیونٹ کالز ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 98% ہے. اسٹیٹسٹکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو 1,53,505 کالز ہیں جو کہ ارریلیونٹ کالز ہیں. اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہمیں لوگ غیر ضروری کالز کرتے ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمیں فیک کالز نہ. وہ کال کر کے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ کوئی ویسے چیکنگ کے لیے کال کرتے ہیں موبائل، یا کس طریقے سے وہ کال کرتے ہیں؟ کچھ آپ کو بتاتے ہیں یا بتاتے ہیں کچھ نہیں ہے؟ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ گھروں میں جو ہے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور والدین جو ہے ان سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا گھر میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، وہ بچوں کو جو ہے موبائل دے لیتے ہیں. تو ہمارا ایک نمبر ہے، بالکل ایزی سا ہے، بچے کہیں ہنستے کھیلتے میں جو ہے وہ نمبر وہ ملا لیتے ہیں اور ہمیں ان کی کال آ جاتی ہے اور وہ اپنی جو شیطانیاں ہوتی ہیں ان کی جو بات ہے وہ کرتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ کالز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو ہم سے ایزی لوڈ کی یا پیزا ڈیلیوری کی اس طرح کی کالز ہمیں کرتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہے وہ یہ کالز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو، کچھ جو ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم نے کس نمبر پہ ڈائل کرنا ہے. تو وہ ان کو ایک سمپل سا نمبر کہیں سے پتہ چل جاتا ہے یا ان کے موبائل میں سیو ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے یہ 1122 پہ کال کر لیتے ہیں. تو اچھا، آپ کے پاس یہاں پہ گاڑیاں کتنی موجود ہیں جو آپ عوام کی سہولت کے لیے آپ نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں؟ ٹوٹل جو کل تعداد ہے ہمارے پاس وہ 14 جو ایمرجنسی وہیکلز ہیں، جس میں سے ہمارے پاس 4 ایمبولینسز ہیں جو ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی ڈیل کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب پیشنٹ ریفرل سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس شفٹ ہو چکا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے. تو اگر گورنمنٹ کا کوئی ہاسپٹل ہے، وہاں پہ کوئی ایک سیریس مریض ہے، تو ڈاکٹر اس کو جو ہے وہ بہتر علاج کے لیے کسی اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہے، اس کو ریفر کرتا ہے، تو اس کو بھی ہم لے کر جاتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمارے پاس 4 ایمبولینسز اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر فائر ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے اوور کم کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس اس وقت 4 فائر وہیکلز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی خدا نخواستہ بندہ ڈوب جاتا ہے تو اس کے حساب سے ہمارے پاس ایکوپمنٹ جس گاڑی میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں واٹر ریسکیو وہیکل. وہ ہمارے پاس ایک ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ کہیں پھنس جاتا ہے، کہیں عمارت جو ہے وہ گر جاتی ہے، یا اس قسم کی کوئی ایمرجنسیز ہے، یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گاڑی کے اندر اسٹک ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے ہم جو ہے وہ گاڑی کی باڈی کو کاٹتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سیفلی ایویکویٹ کرتے ہیں وہاں سے. تو وہ جو ایکوپمنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہماری ریسکیو وہیکل میں ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس ابھی ڈسٹرکٹ ہری پور میں ایک ہے وہ وہیکل. ریسکیو 1122 کا جس وقت لوگوں کے ذہن میں ایک امیج بنا ہوا ہے کہ یہ ایمبولینس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایمرجنسیز ہیں اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ صرف ایمبولینس نہیں ہے، ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں. 4 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ جو فیسلٹیز ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس فائر سے ریلیٹڈ سروسز ہیں، پھر ریسکیو سروسز ہیں، اور چوتھی جو ہے واٹر ریسکیو سروسز. ان کو میں آپ کو ڈیٹیل ذرا پرووائڈ کر دوں. میڈیکل میں ہم سے اگر گھر میں خدا نخواستہ یا کسی بھی جگہ پہ کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ ہم ایمرجنسی ڈیل کرتے ہیں. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، اگر آپ کو کہیں پہ حادثہ نظر آتا ہے اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. کہیں پہ خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی آگ لگ جاتی ہے، خواہ وہ کسی گھر میں ہو، کسی فیکٹری میں ہو، کسی دکان میں ہو، اس کے لیے جو ہمارے پاس فائر فائٹنگ سروسز ہیں. ریسکیو سروسز کی جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی جان خود یا اس کا مال، کوئی مویشی ہے یا کوئی بھی جانور پرندہ ہے، وہ کہیں پہ پھنس جاتا ہے. اکثر ہم نے اس طرح کی کالز آتی ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں پرندہ جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹک رہا ہے اور وہاں پہ پھنس گیا. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہم اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کنویں میں گاؤں دیہات میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جانور ان کے کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں اور کنویں کیونکہ اوپن ہے
اس میں ان کا کوئی جانور گر جاتا ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ ریسکیو کرتے ہیں. لاسٹ نمبر پہ جو ہے وہ ہماری ڈائیونگ ونگ ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمارے پاس فیسلٹیز ہے, اس کو ہم ڈائیونگ ونگ میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. اچھا, جب آپ کو کال وصول ہوتی ہے اس کے کتنے منٹ بعد آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ حادثہ ہوا ہوتا ہے؟ ایوریج رسپانس ٹائم جو ہمارا ہے وہ 7 منٹس ہے, مگر یہ فاصلے پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایوریج کی بات کی. اگر اچھا, ظاہر سی بات ہے, آپ جہاں سے نکلتے ہیں راستے میں آپ کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دشواری ہوتی ہے جس وجہ سے وہ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں, وہ دشواری پہلے بتا دیں, اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ٹریفک جو ہے وہ راستے میں بہت زیادہ ملتا ہے. لوگ جو ہے ہمیں راستہ نہیں دیتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایمبولینس کا سہارا لے کے ہمارے سے آگے آگے اپنی گاڑی لے کر جاتے ہیں, کہ لوگ آگے والے مطلب ان کی گاڑی سے جو آگے لوگ ہیں وہ سائرن دیکھ کے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے تو اس کو بھی ہمارے بہانے سے راستہ مل جائے گا. تو وہ لوگ جو ہے وہ پھر اس طرح کے کچھ کام کرتے ہیں. کچھ ہماری گاڑی کے بالکل ساتھ جڑ کے بائکس والے اکثر جو ہے وہ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم کیونکہ پہلے ہی جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ بائکس والوں کو بھی پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کو ہلکی سی کوئی چوٹ نہ پڑ جائے یا ان کو نہ لگ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ کی جو حالت ہے وہ بھی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, کہ کچھ جگہیں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں, کچھ جگہیں وہاں پہ کھڈے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی کا ایریا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے نیئر بائی اسٹیشن ہے وہاں سے جو ہے وہ وہیکلز موو کریں. جیسے کہ اگر خانپور میں ایمرجنسی ہے تو خانپور سے ہم بھیجیں گے. ایک ہمارا اسٹیشن جو ہے وہ ہتار میں اسپیشل اکنامک زون میں ہے, وہاں کے اگر نزدیک ترین ایریا میں کوئی بھی ایمرجنسی ہے تو وہاں سے ہم اپنی ایمرجنسی وہیکلز موو کریں گے. اگر تو ہری پور سٹی کا ایریا ہے تو ہم ٹراما سینٹر کی بیک سائڈ پہ ہماری آفس ہے, وہاں سے جو ہے وہ ہم یہاں سے موو کریں گے. تو نیئرسٹ لوکیشن سے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو جلد سے جلد ہماری وہیکلز ادھر پہنچے اور ریلیف پرووائڈ کریں. جی اچھا, آخر میں آپ اپنے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ سننے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ریسکیو 1122 کا ساتھ دیں, ایمرجنسیز میں جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, روڈ پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اگر آپ دیکھیں کہ ایمبولینس خالی ہے تو ہمیں بالکل راستہ دیں, کیونکہ ہم نے کسی جگہ پہ جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اس لیے ہم نے سائرن لگایا. آپ یقیناً یہ دیکھتے ہیں, اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ ایمبولینس خالی ہے تو اس کو راستہ نہیں دیتے ہیں کہ اس نے خام خواہ سائرن لگائے ہوئے ہیں. تو ہم کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے جو ہے وہ سائرن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد کسی مقام پہ پہنچا جائے تاکہ وہاں پہ اس بندے کو ریسکیو کیا جا سکے, اس کو اپنی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکیں. جی بہت بہت شکریہ.